بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذکر احداہما الاخری ولا یأب الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانہ فسوق بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282، یہ ایک ہی آیت ہے، یہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، اے ایمان والو جب تم قرض کا لین دین کرو، الی اجل مسمی، کسی مدت یا وقت مقررہ تک، فاکتبوا، تو اس کو لکھ لو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور تم اپنے درمیان کوئی عادل کاتب جو ہے لکھنے والا اس کو مقرر کر لو۔ ولا یأبا کاتب، اب کاتب کو حکم دیا کہ ولا یأبا کاتب، اور کاتب انکار نہ کرے، ان یکتبا، کہ وہ نہیں لکھتا، یعنی انکار کرتا کہ میں نہیں لکھتا، یعنی وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ، جس طرح کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے۔ فلیکتب، یعنی اسے چاہیے کہ وہ لکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ہنر دیا ہے، فلیکتب، تو وہ لکھے، اگر دو بندوں کا معاملہ ہے تو پھر انکار نہ کرے۔ ولیملل الذی علیہ الحق، اور جو لکھوانا ہے یہ مقروض کی ذمہ داری ہے، کہ جس نے قرض لینا ہے، جس نے دینا ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے، جس نے لینا ہے نا، یعنی جس نے دینا ہے وہ کہے گا کہ کاتب، یہ نہیں کہ وہ نہ کہے، وہ کہے گا کہ کوئی ایک درمیان میں کاتب مقرر کر لیا جائے، لیکن یہ ذمہ داری سے مراد یہ ہے کہ چونکہ اب اسٹام لکھوانا ہے تو اس کی رقم لگے گی، تو وہ جو رقم ادا کرنی ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ ہے مقروض کی، کہ جس نے ایک قرض لینا ہے وہ اس کا بندوبست کرے گا، اس کو ڈھونڈے گا، اگر وہ پیسے لیتا ہے تو وہ جو اس کی رقم بنتی ہے جس نے قرض لیا ہے وہ ادا کرے گا، جس نے دیا ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرو جو کہ رب ہے اس کا، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ کم نہیں کرنا، یعنی لکھنے میں بھی کمی نہیں کرنی۔ یہ نہ ہو کہ کاتب جو ہے اب کہتا ہے کہ جو قرض جو ہے دے رہا ہے اسے علم نہیں ہے،
تو 10 لاکھ کی بجائے جو ہے وہ 8 لاکھ لکھ دے تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی نہیں کرنا، اور نہ ہی جو ہے وہ جو قرض لوٹانے والا ہے وہ کم ادا کرے گا، وہ بھی جتنا اس نے قرض لیا ہے وہ اس کو پورا پورا دے گا۔ اور لکھنے والے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ پورا پورا لکھے کہ جتنا جو ہے وہ اس نے لیا ہے مقروض نے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اگر وہ جو مقروض ہے وہ سفیہاً دیوانہ ہے، یعنی اس کی عقل جو ہے وہ تام نہیں ہے، ناقص ہے، او ضعیفاً یا بہت کمزور ہے، لاغر ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا پھر وہ جو ہے استطاعت نہیں رکھتا اس کو لکھوانے کی، ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، تو پھر اس کا ولی عدل کے ساتھ اسے لکھوا دے۔ جو قرض لیا ہے یا کسی نے دیا ہے تو اب جو ہے اگر استطاعت نہیں ہے اس کے پاس یا پھر وہ عقل کا اتنا ہی ہے تو پھر اس کا ولی جو ہے وہ کیا کرے، وہ اس قرض کی تحریر لکھوا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور مردوں میں سے 2 گواہ مقرر کر لیں۔ ایک تو ہے نا قرض دے رہا ہے، ایک ہے لے رہا، اور اس پر بھی 2 گواہ مقرر کر لیں تاکہ انکار کوئی نہ کر سکے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 مردوں کو نہ پاؤ تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد اور 2 عورتوں کو مقرر کر لو، یعنی ایک مرد 2 عورتیں، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ مقرر کر لو۔ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، کہ جن کو تم چاہو گواہی کے لیے، جو آپ کو پسند ہوں لوگ گواہ وہ کرنا ہے، یعنی ایماندار گواہ ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ یہ ایماندار ہے، ان کو گواہ مقرر کریں۔ بے ایمان کو ویسے بھی گواہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ نقصان دیتا ہے۔ اب 2 عورتوں کو گواہ کیا ہے، ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ایک عورت بھولتی ہے تو دوسری عورت جو ہے فتذکر احداہما الاخری، دوسری عورت جو ہے وہ اس کو یاد کروا دے گی، کہ وہ اگر بھولتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں جی اس طرح ہوا ہے، تو عورت کی عقل جو ہے وہ تام نہیں ہے، وہ عادی ہے۔ جیسا کہ حضرت ام سلمہ کے 2 بچے، بیٹا اور بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو لڑکی گزرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، یعنی یہ اشارہ اس کو دیا کہ نماز میں ہوں، تو لڑکی گزر گئی۔ پھر بھی جب لڑکا گزرنے لگا، بچہ تھا وہ بھی گزرنے لگا، تو جب حضور نے ایسے کیا تو وہ رک گیا، سمجھ گیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آگے سے نہیں گزرنا، اس کا مطلب یہ۔ تو اسلام کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی عقل جو ہے وہ مرد سے عادی ہوتی ہے، یعنی وہ رک گیا، بچے تھے نا دونوں، وہ رک گیا، وہ نکل گیا، تو ادھر گواہی بھی عادی ہے، اس کی طاقت بھی عادی ہوتی ہے، تو اس کی گواہی کو میرے رب نے عادی جو ہے وہ مقرر کیا کہ ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں گی، اور خالی عورتیں گواہی نہیں دے سکتی، مرد کا ہونا ضروری ہے اس میں، کہ خالی 4 عورتیں گواہی نہیں دے سکتی، ہاں 2 گواہ ہیں، ایک مرد ہے اور 2 عورتیں، تو اس طرح جو ہے وہ گواہی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ایک بھولتی ہے تو دوسری جو ہے اسے یاد کروا دیتی ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، فرمایا کہ جب گواہی کے لیے بلایا جائے، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، تو گواہ جو ہے وہ انکار نہ کرے، اذا ما دعوا، جب اسے بلایا جائے، مدعو کیا جائے کہ آؤ آپ گواہی دے دو، اس طرح معاملہ ہو رہا ہے قرض کے بارے میں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ، اور تم تحریر لکھنا نہ بھولنا، صغیراً او کبیراً، وہ چھوٹا قرض ہو
یا بڑا قرض ہو، الا اجلی، کسی میعاد تک، یعنی وقت 1 مہینہ 2 مہینے، جو بھی وقت مقرر کیا ہے وہ وقت مقرر کر کے تو اس کی تحریر لکھنا نہ بھولو۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا، فرمایا کہ یہ زیادہ عادلانہ بات ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اور شہادت کے لیے یہ زیادہ قوی ہے۔ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، اگر تجارت دست بدست ہو رہی ہے، یعنی پیسے دیے چیز لے لی، تو اس میں یہ تحریر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہ آپ لین دین ہاتھوں ہاتھ کر رہے ہیں تو فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس تحریر کو نہ لکھو، لیکن اگر ادھار میں ہو رہا ہے تو پھر اس کو لکھو۔ اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں، قرض کے معاملے میں تحریر لکھنا، اور اسی طرح کاروباری معاملے میں تحریر لکھنا، یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ حکم وجوبی نہیں ہے، یہ استحبابی ہے، مستحب ہے۔ یہ نہیں کہ واجب ہے کہ آپ سے کوئی قرض مانگتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی 1000 لیا، آپ کہیں نہیں جی ہم نے آج درس سنا ہے یا قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ آپ تحریر لکھ لو تو آؤ سٹامپ کروائیں۔ 1000 جو ہے وہ قرض ہے، وہ 500 کا سٹامپ لگ گیا۔ اس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے نا کہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اب یہ جو تحریر لکھنے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، تو اب وہ قرض لیا تھا ایک بندے نے، بندہ فوت ہو گیا، اس کی اولاد ہے، اب وارث ہے، 10 لاکھ کسی نے قرض لیا، تحریر لکھی ہوگی، سٹامپ ہوگا، تو وہ جو ہے وہ جس نے قرض لیا وہ انکار نہیں کرے گا، 2 گواہ موجود ہوں گے، انکار نہیں کرے گا تو پکڑا جائے گا، سٹامپ بھی موجود ہے اور گواہ بھی موجود ہے۔ اگر وہ کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے، سٹامپ بھی نہیں لکھا، تحریر بھی نہیں لکھی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ انکار کر دے گا۔ اب وہ اس کی اولاد کہہ رہی ہے جو مرنے والا ہے، اس کا بیٹا کہہ رہا ہے جی 10 لاکھ اس نے میرے باپ سے قرض لیا تھا، اب عدالت سے رجوع کرتا ہے، عدالت گواہ مانگتی ہے، کیونکہ مدعی کے لیے ہے نا، مدعی گواہ پیش کرے، وہ گواہ نہیں پیش کرے گا تو مدعا علیہ قسم اٹھا لے گا، تو اب جو ہے وہ بڑی ذمہ ہے، تب گواہ مانگتی ہے عدالت، تو اس کے پاس گواہی نہیں ہوگی۔ تو ہاں اگر اس کے باپ نے ایسا کام کیا ہوگا کہ اس نے تحریر لکھ لی ہوگی، گواہ مقرر کر لیے ہوں گے، تو اب جو اس کا مال ہے وہ محفوظ رہے گا اور اس کی اولاد کو ملے گا، وہ وراثت میں جو ہے وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ تو یہ ہے فائدہ۔ اور اگر بندہ ہے وہ حیات رہتا ہے تو کوئی انکار کرتا ہے، جس کو اس نے قرض دیا تھا وہ انکار کرتا ہے، تو اس کے پاس جب ثبوت ہوگا تو اس کے پیسے نکل آئیں گے، اگر ثبوت نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی اس کے لیے۔ تو یہ انسان کے فائدے کے لیے، بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور یہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ آپ کے معاملات یعنی وہ آسان رہے۔ اور اگر کوئی نہیں کرتا، مثال کے طور پر میں نے کسی سے قرض مانگا ہے تو اس نے قرض دے دیا ہے، نہ اس نے کوئی گواہ کیا ہے، کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں، یعنی آپ کے بھائی نے مانگ لیا ہے تو، یا پھر آپ کے دوست نے مانگ لیا ہے تو وہ اعتماد والا ہے، تو آپ یہ تحریر نہیں لکھتے، آپ کہتے ہیں یار نہیں وہ دوست ہے میرا تو میں یہ معاملہ نہیں کرتا، سٹامپ لکھواؤں، میرا دوست ہے، نہیں بھی دے گا تو خیر میں سٹامپ کیوں لگا۔ تو اگر وہ نہیں لکھواتا اس پر گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم جو ہے یہ وجوبی نہیں ہے، یہ استحبابی ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے ہوتی ہے کہ کوئی لوگ پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں جی لکھا ہوا ہے، تو اس لیے جو لکھا ہوا ہے قرآن پاک کا فیصلہ ہے تو ہم نے کرنا ہے، 1000 روپیہ قرض ہے، چلو جی تحریر لکھ لیتے ہیں، 2 گواہوں کو مقرر کر لیتے ہیں، اور وہ بیچارہ جو 1000 اس نے قرض مانگا ہے تو اب آپ گواہ پیش کر رہے ہیں، تو اس نے تو کسی کو بتانا نہیں تھا، حالانکہ اس نے تو بات پردے میں رکھنی تھی۔ جس طرح کہ حضرت حذار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی راز تھا کسی کا تو انہوں نے بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے کپڑے اتار دیے ہیں، یعنی اسے ننگا کر کے رکھ دیا ہے، فرمایا تو اس کے اوپر چادر ڈال دیتا نا تو یہ بہتر ہوتا۔ تو یہ نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سمجھ تو آپ کہیں ہیں پورے بات کو،
تو خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ گواہ پیش کرو گے تو اگلے بندے کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بڑی رقم ہے تو پھر جو ہے ایسا معاملہ کر لیں، تو اگر اگلا بندہ جو ہے وہ ایماندار ہے تو پھر جو ہے آپ نہیں بھی کریں گے تو آپ کی رقم آپ کو واپس ملنے کا جو ہے وہ یقین ہے تو نہ کریں، تو یہ بہتر ہے تاکہ اس کی تذلیل نہ ہو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، فرمایا کہ جب تم کوئی جو ہے وہ تبادلہ کرتے ہو چیز کا تو تم جو ہے وہ گواہ کو مقرر کر لو۔ وَلَا يُدَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، تو تم جو ہے نہ تو تکلیف دو کاتب کو اور نہ ہی گواہ کو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لکھنے والے کو یا گواہی دینے والے کو وہ بعد میں جو ہے وہ ذلیل کرتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں بیچارے کو کہ تو نے گواہی کیوں دی میرے خلاف، حالانکہ گواہی دینا واجب ہو جاتا ہے۔ جب گواہی طلب کی جائے تو وہ گواہی جو ہے وہ دے، اور فرمایا کہ جو گواہی دینے والا ہے اس کو تکلیف نہ دو، جو لکھنے والا ہے اس کو تکلیف نہ دو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم جو ہے وہ گناہ گار ہو گئے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وہ جس نے تمہیں جو ہے وہ علم سکھایا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے۔